وصدق رسوله النبي الأمين المبين المكين المطين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گلرخا شہزاد گل و قبا امداد کن. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آئیے حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ورد کریں، پڑھیں بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و آلہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی حضرات نیچے موجود ہیں سب آ جائیں اوپر کو. اب کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر پولیس والے بھی لے کر جائیں گے تو پہلے مولویوں کو ہی لے کر جائیں گے. یہی سنا رہے تھے. سب سے پہلے مکان والے کے ساتھ ساتھ پہلے جو کرسی پہ بیٹھا پہلے وہی جائے گا. ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ یہی ہے ان کا بھاشڑ دینے والا، جو بھی ہے لیکچر دینے والا. تو اسی لیے بنا تکلف آج ہم ان لوگوں سے ڈر رہے ہیں. میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ 72 تھے، وہ 22,000 کے لشکر سے نہیں ڈرے. تو یہ مطلب ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے کلیجے دہل جاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں. اور اب سارا میٹر سلجھ چکا ہے. تمامی حضرات آ جائیں اور محفل میلاد میں بیٹھ جائیں، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میلاد کے تعلق سے فرماتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر مصطفیٰ تشریف فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرماتے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا. مصطفیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے صحابہ سے کہ جب ٹہلا کرو، یعنی کہ جب گھروں سے نکلا کرو تو جنت کی کیاریوں میں بیٹھ جایا کرو اور ان میں کچھ چر لیا کرو. کیا فرماتے ہیں مصطفیٰ کہ جنت کی کیاریوں میں بیٹھ جایا کرو اور کچھ چر لیا کرو. صحابہ رسول کا مجمع لگا ہوا تھا. ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، فدا کا امی وابی، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر نچھاور ہوں. یا رسول اللہ، دنیا کے اندر جنت کی کیاری سمجھ نہیں آتی. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس جگہ محفل میلاد سجائی اور رچائی جاتی ہے اس جگہ اللہ رب العزت جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیا کرتا ہے. صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، چلو جنت کی کیاری سمجھ آ گئی مگر چرنا سمجھ نہیں آیا. اب مصطفیٰ کا جواب سنیں. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جگہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اس جگہ کو اللہ رب العزت جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیا کرتا ہے. صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ، چرنا سمجھ نہیں آیا، سر کے اوپر سے بات جاتی ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب محفلوں میں بیٹھا کرو یا تو کچھ پڑھ لیا کرو یا سن لیا کرو، وہی چرنے کے مانند ہوا کرتا ہے. ہاں، تو اس کی بہت فضیلتیں بیان کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا احادیث میں فرمایا ہے کہ ان محفلوں میں آیا کرو، ان محفلوں میں آ کر کچھ سن لیا کرو، کیونکہ ان محفلوں میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان محفلوں میں آتا وہ ہے جن کو میرے سرکار بلایا کرتے ہیں. ہاں، ایرے گہرے نتھو گہرے نہیں آتے، کیونکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کو یاد کرتا ہوں تب بندہ مجھے کوئی یاد کرتا ہے. اس سے پہلے یاد نہیں کر سکتا جب تک کہ میرے مصطفیٰ نہیں چاہیں. اور میرے غوث تو یہاں تک فرماتے ہیں جب تلک میں نہ چاہوں تب تلک کوئی اپنی زبان پر میرا ذکر لا بھی نہیں سکتا ہے.
ہاں یہ معمول ہے، یہ معاملات ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اور اس کے نبی نے ہم کو چن لیا ہے، میرے غوث نے ہم کو چن لیا ہے کہ آؤ اور ہماری محفل میں آ کر ہمارا تذکرہ کرو. یہ محفلیں بڑی عظیم والی ہوتی ہیں، بڑی بابرکت والی محفلیں ہوا کرتی ہیں. چلو بہرحال جتنے بھی لوگ ہیں چند لمحات کے لیے تھوڑی سی گفتگو سن لیں. ماحول بھی بہت نازک ہے، اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ تعالی کرنی ہے. یہ محفل جو سجائی ہے حضرت حافظ و قاری شان عالم ازہری صاحب قبلہ کی دستار بندی کے تعلق سے سجائی ہے، اور ان کی ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے یہ دن دکھایا کہ ان کے سر پر ایک صحرا بندھا ہے، ایک تاج رکھا گیا ہے ان کے سر پر. یہ دن دکھایا. دنیا کے اندر دولہا تو بہت بنتے دیکھے ہوں گے، کیول ایک ہی دن کا صحرا رہتا ہے، ایک دن کا بھی پورے نہیں رہتا ہے، کچھ ہی گھنٹوں کا صحرا رہتا ہے اور اتار لیا جاتا ہے. مگر ایک یہ ایسا ہے، ایسا تاج ہے کہ جب پہنا دیا جاتا ہے تو پوری زندگی اس کے سر پر سجا رہتا ہے. ہاں، اور ان کی عالم دین کی بے انتہا فضیلت بیان کی ہے مصطفیٰ نے. ایک مرتبہ حضرت ابن کیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مدینہ المنورہ سے چل کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں نے سنا ہے آپ کے پاس میرے مصطفیٰ کی کچھ کہی ہوئی باتیں ہیں. حضرت ابو درداء کہتے ہاں ہیں. کہا کچھ سنا دیجئے. میں مدینہ المنورہ سے اس لیے آیا ہوں، نہ کوئی میں تجارت کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ میں کوئی سامان خریدنے کے لیے آیا ہوں، نہ کسی سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. کیول اگر آیا ہوں تو مصطفیٰ کی حدیث کو سننے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ قریب آ جاؤ، پھر جب سننا چاہتے ہو تو ہم تم کو سنا دیتے ہیں. عالم دین کی فضیلت ہوتی کیا ہے وہ سنیے گا. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ جب میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے عالم دین کی صحبت کو اختیار کیا، گویا کہ اس نے میری صحبت کو اختیار کیا. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں اگر کسی نے عالم سے مصافحہ کیا، گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. میرے حضرت ابو درداء فرماتے ہیں اگر کوئی علم دین سیکھنے کے لیے طالب علم کی حیثیت سے اگر مدارس کے لیے گھر سے نکل گیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے جنت کے راستوں میں نکال دیا کرتا ہے. رب کعبہ کی قسم حضرت ابو درداء فرماتے ہیں دنیا کے اندر رہنے کے بعد جو شخص طالب علم کے لیے یعنی کہ مدرسے میں علم سیکھنے کے لیے نکل جایا کرتا ہے، اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے جھک جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. بہت خوب، کیا بات ہے. فضیلتیں بیان کی ہیں عالم دین کی، مگر ہم نے ان کے وقار کو کھو دیا ہے. ہم تو اپنے امام کا وقار نہیں سمجھ پا رہے کہ امام کا وقار ہے کیا. بے شک. ہاں، امام کو تو ایسے سمجھ لیتے ہیں جیسے کہ اسے نوکری کے لیے لے آئے ہیں، اس سے غلامی کروانے کے لیے لے آئے ہیں. ابھی جانا ہی نہیں ہے جب میرے مصطفیٰ یہ فرماتے ہیں اگر کسی نے عالم کی دلجوئی کی، گویا کہ اس نے میری دلجوئی کی، تو یاد رکھو بات کے تو پہلو ہوتے ہیں. اگر مصطفیٰ نے یہ فرما دیا اگر کسی نے عالم کے دل کو خوش کیا، اس نے میرے دل کو خوش کیا، تو حدیث کے دوسرے پہلو پہ چلے جائیے گا. اگر کسی نے عالم کے دل کو پہنچایا، گویا کہ اس نے میرے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچا. واہ واہ، بے شک، حق، صحیح بات ہے، حق. ہاں، عالم دین کے وقار کو ہم نے جانا ہی نہیں ہے. جی. آخر ہوتا کیا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، جو عالم دین جس کے سینے میں یہ قرآن ملوث کر دیا جاتا ہے، جس کے سینے میں یہ آ جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کوئی بھی اسے اپنے سینے میں بٹھا لے، بلکہ رب نے ان سینوں کو چن لیا ہے کہ کس کس کے اندر قرآن مقدس کو محفوظ کرنا ہے. بے شک. ایسے تو دنیا کے اندر لاکھوں لوگ ہیں، چاہے تو کوئی بھی پڑھ کر حافظ قرآن بن جائے، کوئی بھی قاری قرآن بن جائے، مگر نہیں جس کو رب توفیق دیتا ہے، جس کو رب عقل سلیم عطا فرماتا ہے. رب کعبہ کی قسم، رب اس کے سینے کو نور سے منور کر دیا
کیا کرو. بے شک بے شک بے شک حق ہے. اور یہ ماں باپ کی خدمت کی بدولت ہوا کرتی ہے کہ بچہ بڑے بڑے مقامات پر فائز ہو جاتا ہے. بنا ماں باپ کے چل نہیں سکتا آگے جب تک ان کی دعاؤں کا سہارا نہ لے لے. کیونکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں جس طریقے سے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے بالکل اسی طریقے سے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوا کرتی ہے. بے شک بے شک. ہاں اگر ماں باپ کی خدمت کر لی تو ماں باپ اتنے اونچے درجے پہ فائز کروا دیتے ہیں کہ زمانے کے اندر انسان سوچ نہیں سکتا ہے. آؤ سنیں شب برات ابھی گزشتہ رات گزری ہے. میں حضرت اویس قرنی کے تعلق سے بس ایک واقعہ اور پھر اپنی جگہ لوں گا, زیادہ وقت لینا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. حضرت اویس قرنی جو قرن کے اندر رہتے تھے, جی جی, آپ نے نبی کا زمانہ بھی پایا اور زمانہ پانے کے باوجود آپ نے صحابی کا درجہ نہیں پہنچے. کوئی تو بنا ہوگی, کوئی تو وجہ رہی ہوگی. کیا ان کے دل میں ارمان نہیں جیسے حضرت اویس قرنی نے میرے مصطفیٰ سے عشق کیا ہے, ہم نے ذرہ برابر بھی اس طریقے سے عشق نہیں کیا ہے. حضرت اویس قرنی نے ایسا عشق کر دکھایا ہے. حضرت اویس قرنی کا معمول سن لیں. حضرت اویس قرنی روزانہ اپنی والدہ کی بارگاہ میں آتے اور عرض کرتے, اے میری والدہ مجھے اجازت دے دیں کہ تاکہ میں مدینہ المنورہ جا کر میرے مصطفیٰ کی زیارت کراؤں. مگر والدہ ضعیفہ تھی, آپ اجازت نہیں دیتی کہ بیٹا تیرے بعد میرا خیال رکھے گا کون, کیونکہ قرن سے مدینہ المنورہ جانے کا راستہ 1 مہینے کا ہے. اگر پیدل انسان جائے گا تو 1 مہینہ جانے کا 1 مہینہ آنے کا ہے. اب حضرت اویس قرنی روزانہ جاتے مگر آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو اجازت نہیں دیتی. ایک دن آپ رات میں بے تحاشا رو رہے تھے, بے تحاشا روئے. صبح فجر کا وقت ہوا, نماز ادا کی, آپ اپنی والدہ کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر کہنے لگے, آج نبی کی بڑی یاد آتی ہے, آج مصطفیٰ کی بہت یاد آ رہی ہے. اے میری والدہ آج مجھے اجازت دے دے. والدہ کب تک منع کرتی, آپ نے آخرکار اجازت دے دی اور کہا بیٹا جاؤ, 8-7 میں واپس پلٹ آنا. یعنی کہ 24 گھنٹے میں دنیاوی اعتبار سے 24 گھنٹے میں گھر واپس پلٹ آنا. اگر واپس پلٹ آئے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی. اب ذرا دل کی کھڑکیوں کو کھول کر اس بات کو سنیے گا. راستہ کتنا بتایا, 1 مہینے کا راستہ قرن سے لے کے مدینہ المنورہ کا ہے اگر پیدل جائیں گے. اجازت کتنی ملی, 24 گھنٹے کی. حضرت اویس قرنی نے اتنا سنا, آپ نے نہ سر و سامان لیا نہ کھانے کا سامان لیا. آپ دوڑنے لگی مدینہ المنورہ کی جانب. آپ دوڑتے جا رہے ہیں, آپ کبھی دوڑتے ہیں کبھی رکتے ہیں, آپ کبھی سوچتے ہیں یار میں اس راستے پہ جا رہا ہوں جہاں پر میرے مصطفیٰ کا مکان شریف ہے, میں اس راستے پر جا رہا ہوں جہاں پر میرے مصطفیٰ رہ رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں بھاگ کر میں اپنے محبوب کے راستے کی بے ادبی کر رہا ہوں. چلو ہلکے چلتے ہیں. مگر خیال یہ آتا کہ 24 گھنٹے کے اندر واپس پلٹنا ہے. پھر دوڑتے رب ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سے, اے فرشتوں مدینہ المنورہ اور قرن کے راستے کو پیوست کر لیا جائے, سکون لیا جائے. اب حضرت اویس قرنی چلنے لگے ہیں, پہنچ گئے مدینہ المنورہ کی بہاروں میں. اور پہنچنے کے بعد اب عشق کو ملاحظہ فرمائے, حضرت اویس قرنی پہنچے تھے. پہنچنے کے بعد آپ کبھی پتھر کو اٹھاتے ہیں, اس کو چومتے ہیں, کبھی اس کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم نے میرے مصطفیٰ کی زیارت کی ہوگی, تم کتنے خوش نصیب ہو تم میرے مصطفیٰ کے طلبوں کو بوسہ دیتے ہوگے. روتے ہیں اور آپ دیکھتے رہتے ہیں, آگے چلتے ہیں, کبھی پیڑوں سے درختوں سے لپٹتے ہیں اور روتے ہیں کہ تم کتنے قسمت والے ہو کہ تم نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا, میرے مصطفیٰ کی زیارت کی ہوگی. ایک میں دیوانہ ہوں کہ مصطفیٰ کی ایک جھلک پانے کے لیے تڑپ رہا ہوں. حضرت اویس قرنی اسی عالم میں آپ چلتے چلے جا رہے ہیں. مدینہ المنورہ کے مسجد نبوی کے اندر پہنچے اور پوچھنے لگے میرے مصطفیٰ کہاں پر ہے. کسی نے بتایا